السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جی ایسے رکھنا. بیٹھ جائیے میرے طرف کیمرہ کر کے بیٹھیے. معزز حاضرین کرام، اللہ کے پیارے بندو، کچھ کرنا نہیں، بس ہو رہا ہے، ایسے رکھنا ہے. معزز حاضرین کرام، اللہ کے پیارے بندو، ان کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پیارے امتیں، آج جمعہ کی خطبہ کی بیان سے میں کچھ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی نصیحت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی. آج کی خطبہ میں یہی آخرت کی زندگی کے بعد آیا ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے مرنا ہے. ہم جتنے بھی اس دنیا میں اترائے، جتنے بھی دن رہنے کا امید کر لے، جتنے بھی ناز و نعم میں ہم پلے بسے، لیکن ایک دن ہم کو مرنا ہے. اور ہم کو موت ایسے وقت میں آ کر پکڑے گا کہ ہم موت کے لیے تیار نہیں تھے. اور چاہے غلام ہو یا سردار ہو، سب کو موت کی تلوار کھینچے گی اور ہمارے سر کو اور بدن کو الگ کر دے گی. ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر کسی نے ایسے الگ نہیں بھی کیا تو مرنے کے بعد تو الگ ہونا ہی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سڑ کے گل کے تو الگ ہونا ہے، یہی بات ہے. تو ہم اگر دیکھتے کہ قبر میں ہمارے جو یہ زلفیں ہے، خوبصورت زلفیں اور ہمارے خوبصورت گال، یہ سب کیا ہوا؟ بچھڑ رہے ہیں، ٹکڑا ٹکڑا ہو جا رہے ہیں. کیسے ہمارے آگ ادھر بہہ کے نکل رہا ہے. ایسے نکلے گا نا؟ مرے گا تو آدمی ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہونا ہے، ایسا ہونا ہے. اور کیڑے ہمارے ایسے ناز و نعمت والا جس میں ہم تیل مالش کرتے تھے، بہت سارے کریم وغیرہ لگاتے تھے، ایسے بدن کو مٹی پر رکھ کر آئیں گے قبر میں، اور اس پہ کیڑے دوڑتے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ کیڑے دوڑتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو صاحبو، ہم بہت دامی قیمتی بچھونے میں رہتے تھے، لیکن ہم اس زمین میں مٹی پر لیٹے ہوئے ہوں گے اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ قبر آخرت کی پہلی کیا ہے؟ پہلی منزل ہے. گناہگاروں کو یہاں سے نیکوکاروں کو یہاں سے جنت کی آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے، گناہگاروں کو یہی سے دوزخ کی عذاب ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گناہگار لوگ کیا کریں گے؟ دنیا میں آنے کی مانگ کریں گے اللہ سے، کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں پیر دے دو تاکہ ہم اچھے کام کریں. تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں، یہ بہت دور ہو گیا ہے، تم کو دنیا میں پیر نہیں دیا جائے گا. صاحبو، ہمارے تو بدن گل کے سڑ کے ختم ہو جائے گا، لیکن پھر اسی ہمارے جو روح ہے، اسی روح پر ہمارا عذاب ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس روح سے اسی بدن والے بنا کر پھر ہم کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں پھر اٹھائیں گے. اسی پر ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے، اور اللہ کو اس کا قدرت ہے. کیوں؟ اللہ کو ایسے اس کا قدرت کیوں ہے کہ اللہ نے ہمیں
جو پہلے پیدا کیا ہے ہم کچھ نہیں تھے، پانی کے قطرے تھے، اسی سے ہم کو جب کہ ایک انسان بنا لیا، ایک چلتا پھرتا زندہ بنا لیا، تو وہ اللہ ہم کو پھر اٹھائے گا، وہ اللہ ہم کو پھر اٹھائے گا۔ تو صاحبو اللہ کے نیک بندو، ہمیں اللہ کے بندوں کو ظلم کرنے سے بچنا ہے، کسی پر ہمیں ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ہم جب کسی کو ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی کمیونٹی کا ہو، ہمارے ذات کا نہ ہو، کسی کمیونٹی کا ہو، کسی پر ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اور اتچار کرتے ہیں تو اس مظلوم کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کا سن لیتا ہے اور آپ کا دنیا آخرات برباد کر دیتا ہے۔ مظلوم کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، چاہے وہ حیوان بھی ہو۔ اگر حیوان پر بھی، جیو جنتو پر بھی آپ ظلم کریں گے تو وہ بددعا دیں گے اللہ کے پاس، تو اللہ کے درمیان اور اس مظلوم کے درمیان کیا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، وَفِرُّوا مِن مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال سے دور رہنا چاہیے ہمیں۔ یتیم کے مال، یتیم کیا ہے؟ وہ بچہ جو جس کا باپ چھوٹا نابالغ چھوڑ کے مر گیا ہے، ہوتا ہے نا، ہمارے کسی کا بھائی مر گیا ہے، بہن مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کے بچے چھوٹے بچے ہیں، ان کا مال ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا زمین ہڑپ لیتے ہیں، ان کا مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بچہ تو نادان بچے رہتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوزخ کی آگ کو۔ یہ آیات جب نازل ہوئی، صحابہ کرام، دیکھیے صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جو یتیم تھے، کسی کا بھائی مر گیا، بہن مر گیا، یتیم اس کے ساتھ ہوئے ہیں نا، تو انہوں نے اللہ کو ڈرتے ہوئے کہا کہ تم کو ہم الگ کر دیں گے، تم اپنا کھاؤ، ہم دیں گے تمہارے کچھ ملا کے ہم نہیں کھائیں گے۔ ایسے ڈرے صحابہ کرام، ایسے ڈرنے والے تھے۔ پھر آیات نازل ہوا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، نہیں ایسے کرنا نہیں چاہیے، بلکہ تم ان کو ملا کے ان کو ساتھ میں رکھ کے چلو، ان کے مال سے بھی تم کے مال سے بھی ملا جلا کر بھی کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ یتیم تمہارے ساتھ رہے تو ان کا حفاظت زیادہ ہوگا، ایسے بات نہیں ہے، بلکہ تم ان کو ظلم کرنے سے بچو، ان کے مال کو ہڑپ لینے سے بچو، زمین کو ہڑپ لینے سے بچو، یہی مطلب ہے۔ تو پھر کیا کیا صحابہ کرام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو ساتھ لے کر کے چل سکتے ہیں۔ بس سمجھ گئے ہیں نا؟ ہمارے اس 1450 برس کے بعد بھی ہم مسلمان کیا ہو گئے کہ ہم غافل ایسے ہوئے، ایسے ظالم ہو رہے ہیں کہ ابھی یتیموں پر ظلم ہو رہا ہے، ابھی مسلمان کمیونٹی میں بھی یتیموں پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھا لیتا ہے، سمجھ لو کہ اس کے پیٹ میں ضرور دوزخ کا آگ گھسے گی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کے آگ بن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جھوٹ بولنے سے بچے رہو، کیونکہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کو ام الکبائر کہا ہے، سب جھوٹوں کی ماں ہے، سب بڑے گناہوں کی ماں ہے، یعنی بڑا ہے۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایسے ہم جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے دن جو جھوٹ بولے گا اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، مغیر صورتہ، اس کا چہرہ بالکل کالا ہو جائے گا۔ اور دوسرا بات، اور ایک بات یہ آیا ہے کہ وَاحْذَرُوا أَن نَفْسِ الْمِكْيَالَ وَبَخْسِ الْمِيزَانِ، مکیال کہتے ہیں کسی چیز کو ناپ کے دینا، کھاٹی وغیرہ سے، کھاٹی سمجھتے ہیں،
चावल धान नाप के देते हैं, उसको काटी कहते हैं। और वजन पल्ला कहते हैं, तराजू। तो तराजू को अरबी में मीजान कहते हैं और खाटी को मिक्याल कहते हैं। समझ गए ना? तो खाटी में कमाने और पल्ला में कमाने से तुम बाचे रहो। इसी बारे में एक सूरा भी नाजिल हुआ है। मुसलमान क्या होते हैं, किसी रास्ते पे आगे नहीं होते। क्यों नहीं होते? उन्होंने शरीयत को छोड़ दिया है। कोई आदमी ऐसा है कि कहते हैं कि माशाल्लाह वो नमाज पढ़ लेता है, लेकिन पल्ला भी मरता है। पल्ला मारा उसने नहीं छोड़ा है। नमाज पढ़ने का आदी तो हो गया है, खाटी मारने से नहीं छोड़ा है, तो वो कैसे आगे चलेगा? दूसरे कम्युनिटी के जो आदमी है, देखो वो लोग कारोबार कैसे करते हैं और हमारे लोग कारोबार कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? अरे सब्जियां बेचते हैं तो हमारे लोग क्या करते हैं, पूरे से सब्जियां आपको जबरदस्ती आपको क्या कर देते, आपकी सपोर्ट कर देते, दाम भी अच्छा लेते। अच्छा ये बेचना है तुझे तो उसका जो रेट है उससे तो बेच भाई, अच्छा का रेट तो अच्छे लेना। तेरा ये सब्जी खराब है तो मेरा क्या होगा, मैं पूरा रेट दे के लूंगा। तो देखिए ये जो बात है कि पल्ला आप नहीं, पल्ला में कमा नहीं सकते। किसी को चीज देने के लिए आप पल्ला में या खाटी में वजन में आप कम नहीं कर सकते हैं, ये कबीरा गुनाह है। कुरान करीम में एक सूरा भी इसी बारे में नाजिल हुआ है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून। दुज़ख है उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, नाप में मारते हैं, नाप में कमाते हैं। इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम, और लोगों को जब नाप के देते हैं, या कालू का मतलब ये जो खाटी वाला माप है, और वजनुहुम, वजन के मतलब तराजू वाला वजन है। दोनों की बात बराबर है। जब किसी को नाप के देते हैं तो कम देते हैं। बांग्ला में हम पल्ला मारते हैं, ठीक है? कभी पल्ला मारना कबीरा गुनाह है। पल्ला मारना क्या है? कबीरा गुनाह, ठीक है? तो इससे बचते रहना, क्योंकि इसका करने वाला अल्लाह के पास मलऊन है। जो ऐसा काम करता है अल्लाह की लानत उस पे होता है। अच्छा कहो, जिस व्यापारी पर अल्लाह का लानत होता है उस व्यापार में क्या कोई बरकत होगा? नहीं।